جناب زبیر صاحب، حضرت داتا گنج بخش کی بر صغیر میں آمد کیسے ہوئی؟ یہاں لاہور میں قیام، تبلیغی سرگرمیاں، خدمات، اور ایک بالکل اجنبی ملک میں، اجنبی دیس میں کیسے آپ نے ایسا پودا لگایا جو آج ایک چھتنار بنا ہوا ہے اور عوامی مقبولیت اور پذیرائی؟ ارشاد کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کوئی 1034 یا 1035 کے آس پاس میں لاہور میں تشریف لے عیسوی میں یہاں تشریف لے کے آئے تھے، اور جب وہ لاہور میں تشریف لائے تھے تو یہ پاکستان تو نہیں تھا، یہ تو آپ ایسے ہی سمجھ لیں کہ آپ کفرستان میں آئے تھے، آگے کوئی ویلکم کرنے والا بھی نہیں تھا۔ اسے اسلامستان بنانے کے لیے، جی اسے اسلامستان بنانے کے لیے، بالکل اسے اسلامستان بنایا۔ سب سے پہلے وہ تصوف کا اصول ہے نا کہ جب آپ نے کسی جگہ کو اسلامستان بنانا ہوتا ہے تو پھر اہل جو متصرفین ہوتے ہیں، روحانین ہوتے ہیں، وہ آ کے تصرف کا پہلے جھنڈا گاڑ دیتے ہیں اور بعد میں پھر وہ روح بعمل اور مٹیریلائز ہوتا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے نا کہ بانیان تکوینی ہیں، جی بانیان جو صدیوں پہلے آ جاتے ہیں وہاں، بالکل بالکل، جیسے استنبول جس کا اصل نام اسلام بول ہے، جی ایسے وہ بھی تو شہر اسلام ہے۔ جی بالکل، ہمارا دارالحکومت اسلام آباد ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اچھا، جب آپ ادھر تشریف لائے تو جو لاہور کے نائب حاکم تھے رائے راجو، تحقیقاتی چشتی میں انہوں نے نور احمد صاحب نے بیان کیا، تو وہ آپ سے متاثر ہوئے، مسلمان ہوئے، اور ان کے دیکھا دیکھی بہت زیادہ ہندو مسلمان ہوئے۔ اور وہ شیخ ہندی کون ہے؟ جی انہی کا نام شیخ ہندی آپ نے رکھا۔ اچھا، آپ نے ان کو پھر اس نام سے ملقب کر دیا، شیخ ہندی سے مسموم کیا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو بھاٹی گیٹ تھا نا اس وقت یہ موجود تھا، یہاں بہت ہندو رہتے تھے، وہ جوک در جوک مسلمان ہونے لگے تو انہوں نے یہ تھریٹنڈ فیل کیا۔ وہاں پہ ایک جے سنگھ تھا، اس نے کہا یار یہ تو اتنی تیزی سے مسلمان ہوتے جا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حجویری گیٹ ہے، یہ بھاٹی گیٹ نہیں ہے، تو وہ ان کے نام سے موسوم ہونا شروع ہو گیا۔ تو پھر نا جب سلطان محمود غزنوی کا بیٹا سلطان مسعود آیا جب 1037 میں، تو انہوں نے باقاعدہ شکایت کی حضرت داتا علی حجویری کی۔ جے سنگھ جو تھا ان کا ایک رہنما تھا ہندوؤں کا، وہ لیڈ کر رہا تھا، اس کا ایک ڈیلیگیشن ملا مسعود سے کہ بھائی یہ بابا جی سے بچائیں ہمیں، جی ہمیں ان سے بچائیں۔ انہوں نے کہا یار ایک دفعہ جا کے انہیں مل تو لو، شکایت تو کر رہے۔ جب وہ جے سنگھ اپنا وفد لے کے گیا اور جب اس نے گفتگو کی تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اتنی اچھی گفتگو، اتنی شائستگی سے گفتگو کی، اتنی کنونسنگلی، اتنی امپریسولی کہ وہ کہتا ہے کہ جی میں نے تو ارادہ کر لیا کہ میں تو اب مسلمان بنوں گا۔ اور اس نے کہا جی میں وڈرا کرتا ہوں، میں نہیں کہتا کہ آپ اس کا نام جو ہے نا وہ حجویری گیٹ ہی رہنے دیں، لیکن آپ کا اخلاق دیکھیں، آپ کی رواداری۔ آپ نے کہا نہیں، نہ یہ تیرے نام سے موسوم ہوگا، نہ یہ حجویری کے نام سے موسوم ہوگا، اس کا نام بھاٹی چل رہا ہے، اسے بھاٹی ہی چلنے دو۔ حضور صوفیاء کو ناموں سے تو غرض نہیں ہوتی، کام سے غرض ہوتی ہے۔ جی بے شک ایسے ہی ہے۔ اچھا، پھر آپ نے جو ادھر خدمات کی نا، آپ نے آتے ہی لاہور میں خانقاہ جہاں پہ آپ کا روضہ مبارک ہے، یہاں ہی خانقاہ آپ نے بنا دی تھی، اور جہاں لوگ جوک در جوک آپ کے پاس آتے تھے۔ اچھا، درویش جو ہوتے تھے ایک ایسے ملک میں، آپ نے لکھا نا کہ میں یہ میرے ہم جنس نہیں ہے، یہ کوئی غیر جنس میں میں محبوس ہو گیا ہوں، تو وہاں پہ پھر جتنے درویش آتے تھے ان کے لیے گوشہ عافیت آپ کی خانقاہ ہوتی تھی۔ اچھا، آپ اتنی خدمت فرماتے تھے، لوگ کہتے ہیں نا کہ داتا اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کی اتنی نفع رسانیاں، اتنا فیض ہے، جو بھی آپ کے پاس آتا آپ اس سے پوچھے بھئی آپ نے تنہا رات بسر کرنی ہے یا مجلس میں رہنا؟ اگر وہ کہتا ہے میں نے تنہا، اسے الگ کمرہ دیتے۔ اچھا، پھر اس کے پاس جاتے، پانی لے کے میں تیرے پاؤں دھلوا دیتا ہوں، تو سفر کی صحبتیں برداشت کر کے آیا ہے۔ جب صبح اٹھتا تو جو بہترین اور صاف ستھرا حمام ہوتا ادھر لے جاتے اور کہتے یار تیری کمر مل دیتا ہوں، تیرے ٹخنوں پہ گھٹنوں پہ اگر کوئی میل ہے میں وہ صاف کر دیتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں آپ، ان کا لنگر تو رواں ہی تھا، اور ان کا اخلاق اور ان کی جو محبت۔ اچھا دیکھیں، جو فیض رسانی ہے نا جو داتا صاحب میں نے کہا، اب آپ کا جو فیض ظاہری، یہ تو میں نے ظاہری بتایا نا، جو باطنی فیض تھا وہ کشف المحجوب نے مرشد کامل بن کے دیا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں نا، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے فرمایا ہے نا کہ اگر مرشد کامل کی کسی کو ضرورت ہو تو اس کتاب کو مرشد کامل پکڑ لے۔ جی، درر نظامی میں آپ کا یہ ملفوظ موجود ہے۔ جی بالکل اس میں موجود ہے، اور دیکھیں لوگ فیض اٹھا رہے ہیں نا اس سے۔ مرشد کامل اگر آپ اس کو، اچھا اس میں فقہی مباحث بھی ہیں، اس میں کلامی مباحث بھی ہیں، دروس تصوف تو اس میں ہے ہی ہے نا، لیکن اگر آپ اس میں اس کو پڑھتے جائیں، بار بار پڑھتے جائیں، تذکرہ صوفیاء بھی کہہ سکتے ہیں۔ جی تذکرہ صوفیاء، دروس تصوف بھی ہیں، لیکن اگر آپ اس کا انٹلیکچول پایا دیکھیں نا، وہ اتنا انٹلیکچول پایا، اگر انٹلیکچول انداز میں ہم اس کو پڑھیں، اس میں جو فلسفیانہ بحث بھی ہے ایک لحاظ سے، جو صوفیانہ فلسفیانہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، تو آپ کو اس پائے کی کتاب نہیں ملے گی۔
زبیر صاحب آپ کی بات سے میں چاہتا ہوں کہ آپ ہی کے توسط سے یہ عرض کر دوں ناظرین کو وضاحت سے کہ ایک بار یہ کوشش کی گئی یہ غلط فہمی پھیلانے کی کہ جہاں اب حضرت سید علی حجویری کا مزار ہے یہ حقیقی مزار نہیں ہے، بلکہ آپ کا اصلی مزار شاید قلعہ لاہور میں ہے یا فلاں کسی جگہ پہ ہے، اس کی مکمل تردید ہونی چاہیے۔ جی بالکل تردید، یہ بالکل خلاف حقیقت ہے، جی بالکل تاریخی شواہد کے خلاف ہے، جی سفینہ معرفتی اس کے خلاف ہے، سفینۃ الاولیاء میں جی داراشکو نے لکھا ہے کہ یہاں اسی جگہ پہ جہاں پہ آپ کا مزار مبارک ہے یہیں پہ آپ کی خانقاہ تھی، بلکہ اسی وساطت سے وہ واقعہ بیان کر دیتا ہوں۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید اس کا قبلہ تھوڑا سا نا آپ نے صحیح نہیں رکھا، تو آپ نے کہا یار آجو سارے کھڑے ہو جو میرے پیچھے، آپ نے جب 2 نفل پڑھے تو آپ نے کہا آپ دیکھو سامنے، سامنے دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے حجابات ہٹا دیے اور دیکھا کہ بالکل کعبہ سامنے تھا۔ سبحان اللہ۔ تو مقصد ہے کہ اس سے آپ کی پھر شہرت بھی ہونا شروع ہوئی۔ کہتے ہیں کہ یہ پہلی کرامت تھی، اس کرامت کو دیکھ کے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ شہرت عطا کی، اور آپ کو داتا کہنا بھی معاذ اللہ کوئی خلاف عقیدہ توحید نہیں ہے۔ دیکھیں انہوں نے فائدہ پہنچایا، فیض رسانی پہنچائی، وہ بخاری شریف والی حدیث ہے نا، وہ جو آپ نے مقبولیت کی بات کی، ایک تو فذکرونی اذکرکم، بالکل وہ اللہ تعالیٰ اب ان کا ذکر کروا رہا ہے، اور دوسرا بخاری شریف کے حوالے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ جبریل کو کہتے ہیں کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو، وہ محبت کرتا ہے، اہل عثمان میں اعلان کرتا ہے، اس اعلان کی برکت سے دنیا میں بھی وہ بندہ مقبول ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔